اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون 59 ہے، یعنی 57، 58 اور 59۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور بے شک وہ لوگ ہیں، اس سے پہلے کفار کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، مشرکین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو جو دولت ملی ہوئی ہے اور جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پر بڑا انعام ہے، اور چونکہ ہم اگر صحیح راہ پر نہ ہوتے، درست راہ پر نہ ہوتے، تو پھر کیوں ہم کو یہ نعمتیں دی جاتی۔ اور اس سے پہلے کی آیات میں ان کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، ان کی مدہوشی میں ان کو رہنے دو ایک متعینہ وقت تک کے لیے، اور جب یہ وقت ان کا ختم ہو جائے گا، جب اس جسم کو چھوڑنے کا وقت آئے گا اور جب بدن سے روح کھینچ لی جائے گی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل تھا، اور کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا۔ اور آج تو یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کل یہ اپنے آپ پر افسوس کریں گے اور ندامت کریں گے، اور شرمندگی میں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا جو ہوتا۔ تو اب یہاں پر آگے جو گفتگو ہو رہی ہے، اب وہ مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کفار اور مشرکین کے تذکرے کے بعد اور ان کی بدعمالیوں اور بد مستیوں کے تذکرے کے بعد میں اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان والے کیسے ہیں۔ ایمان والوں کا کردار یہ ہے کہ وہ نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اور ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ میری ذات سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ لہذا جیسے ہی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا شیوا ہے، یہ وہ مومنین ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہ وہ مومنین ہیں جن کو اس دنیا کی زندگی میں مہلت جو دی گئی ہے، مہلت تو دونوں کو دی گئی ہے، لیکن یہ مومنین اس مہلت سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ان کو عطا کی گئی، یہ اپنی آخرت تیار کر رہے ہیں اور اپنے اجر میں اضافہ کر رہے ہیں، روز آنا نیکیاں کرتے ہیں، روز آنا نیکیاں کرتے ہیں، اور اس طرح یہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر ان کی جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور بہترین جنت کے یہ حقدار ہوں گے۔ جب انعام دینے کا وقت آئے گا تو یہ سرخ رو ہو جائیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کس قدر انعام سے نوازا ہے، اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کفار اور مشرکین یہ آج جس غلطی میں مبتلا ہیں، کل اس پر افسوس کریں گے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کے ماننے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دینی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، نیک کاموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل یہ شرمندہ ہوں گے اور افسوس کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ڈرنا کیسا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر نہیں ہے جو ایک ظالم اور ظالم حکمراں سے ہوتا ہے یا کسی سخت شخص سے ہوتا ہے، وہ نہیں۔ یہ اللہ کی محبت پا رہے ہیں، رحمت پا رہے ہیں، شفقتیں پا رہے ہیں۔ اب ان کو ڈر ہے کہ ہمارے کسی فعل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جو اللہ کو غصہ دلانے والا ہو، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہو، جو ہمارے معبود برحق کے حکم کو توڑنے والا ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں۔ لہٰذا وہ عمل کر کے بھی ڈرتے ہیں، قبولیت کے دعا مانگتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، پھر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار یہ ہم نے عمل کر دیا، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں جاتے، شریعت کے احکامات نہیں توڑتے، اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی پہلی بات ہے۔ دوسری صفت یہ ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اپنے رب کی آیات کیا ہیں؟ جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ہیں، اللہ کے رسول جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو پہنچائی ہے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔
قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کے جو مضامین بیان کیے گئے، جو گفتگو بیان کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو حکم جیسے دے دیا اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اس میں حجت نہیں کرتے، وہ اس میں کیوں کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ سب سوال نہیں کرتے، نو اف نو بٹ، کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہ اطعنا، اور ہم اطاعت میں لگ گئے۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیتے تھے، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لا رہے تھے مسجد کے اندر، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے اور خطبہ سن رہا ہے۔ آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اور ادھر عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، ان کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا، اور ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ فوراً بیٹھ گئے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس سے کہا جا رہا ہے، دیکھ لوں ذرا مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ کسی اور سے کہا جا رہا ہے، کیا مصلحت ہے اس حکم کے، کچھ نہیں، کانوں میں حکم پڑا، حکم رسول، بیٹھ جاؤ، آواز آئی بیٹھ جاؤ، اور وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ نہیں اندر آؤ۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر ملتا ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کر آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت آپ نماز پڑھا بھی چکے تھے۔ اچانک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، جیسے ہی اللہ کے رسول نے جوتے اتارے انہوں نے بھی اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کہا بھئی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اطاعت کا جذبہ دیکھیے، اطاعت کا طریقہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے، فرما برداری دیکھیے، نبی کے باتوں کو کیسے عمل میں لایا جاتا ہے، ذرا سیکھیے صحابہ کرام سے، کیسے عمل میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں جوتے پہن کے نماز جب پڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی کے پیروں میں، جوتے میں اگر گندگی لگ جائے تو وہ زمین پر رگڑ لے اس کو، اور اس رگڑنے سے محض وہ پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ آپ اطاعت کا جذبہ دیکھیں، ادھر انہوں نے سنا اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک اللہ سے بغاوت ہے، روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ، بلکہ آسمان و زمین سب میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور ہم انسان اور دوسری مکلف جو ہے جنات، یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، یہ شرک، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی مر گیا شرک کرتے کرتے، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی اور شرک کرتے کرتے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مشرک کی کوئی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ نے ہدایت کر دی ہے کہ خبردار کوئی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ نبی کو بھی یہ حکم ہوا، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی جو پانی میں ڈوب گیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت کرتے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا
کہا خبردار یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعظک ان تکون من الجاہلین. وہ نوح اب تمہارے آل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل سب غیر صالح تھے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہونا. یعنی مشرک کے لیے آپ کو مغفرت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو کوئی مشرک اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا، مر گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اے میرے پروردگار تو اس کو جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس دے دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے. نہیں کر سکتے، اللہ نے اجازت نہیں دی، اجازت ہی نہیں. آپ کریں گے تو غلط ہوں گے، کرنا ہی نہیں چاہیے. چنانچہ یہ 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. ابھی ایک صفت آگے اور آ رہی ہے، مگر یہاں پر یہ 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مومنین صادقین، جو سچے مومن ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان میں سچے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں، دین اسلام کو سمجھنے والے پھر عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.